کبھی سوچا ہے کہ جب ہزاروں لوگ آسمان میں اڑ رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہزاروں لوگ سمندر کی گہرائیوں میں ہوتے ہیں؟ جی بالکل، دھات کے بڑے بڑے جہازوں میں، آبدوزوں میں۔ آج ہم اسی دنیا میں جھانک رہے ہیں، ایک ایٹمی آبدوز کے اندر کی زندگی کیسی ہوتی ہے، خاص طور پہ وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے کیا تجربات ہیں، کیا مشکلات ہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس کچھ مواد بھی ہے، آبدوز میں زندگی، گہرے سمندر کی خاموش دنیا سے۔ جی، اسی کی بنیاد پر ہم بات کریں گے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آبدوز کی دنیا کتنی خاموش، کتنی پوشیدہ ہے، اور عملے کا انتخاب کتنا سخت ہوتا ہے، مطلب ان تنگ جگہوں میں رہنا کیسا ہوتا ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ آج سمجھیں اس گہری ساکت دنیا کو، دھات کے اس ڈبے میں زندگی آخر گزرتی کیسے ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آبدوز کا عملہ بننا بھئی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بالکل نہیں۔ بحریہ میں شرائط بہت سخت ہیں اور خاص طور پہ وہ نفسیاتی ٹیسٹ، ان پر بڑا زور ہوتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ مہینوں تک ایک بند جگہ میں رہنا یہ آسان نہیں ہے، اعصاب بہت مضبوط ہونے چاہیے۔ ذرا سوچیں، پانی کے نیچے سینکڑوں فٹ گہرائی میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی کتنی بڑی تباہی لا سکتی ہے۔ بالکل، تو یہ صرف ٹیکنیکل مہارت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ذہنی مضبوطی کا بھی امتحان ہے۔ لمبا عرصہ، محدود جگہ، دباؤ، باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ ہاں، یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے نفسیاتی طور پر مضبوط ہونا بہت بہت ضروری ہے۔ اور یہ عرصہ واقعی بہت لمبا ہو سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے پڑھا تھا کہ ایک امریکی آبدوز کا ریکارڈ ہے 11 مہینے۔ 11 مہینے؟ جی، مسلسل پانی کے نیچے؟ تصور کریں، تقریباً 1 سال، سورج کی روشنی نہیں، تازہ ہوا نہیں، ایک تنگ سی جگہ میں بند۔ یہ تو واقعی انسانی برداشت کی حد لگتی ہے۔ اور یہ بھی کہ امریکی بحریہ کی کوئی 60-70 آبدوز ہیں تو ہر وقت دنیا بھر میں گشت پر ہوتی ہیں۔ جی، ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ لمبے عرصے تک روشنی سے، کھلے ماحول سے دوری، یہ یقیناً انسان کی نفسیات پر اثر ڈالتی ہے۔ یہ ایک ایسا ماحول ہے جو آپ کے صبر کو، آپ کے اندرونی استحکام کو چیلنج کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مشن کتنے اہم ہوتے ہوں گے کہ لوگ اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ آخر ایک ایٹمی آبدوز کتنی دیر تک پانی کے نیچے رہ سکتی ہے؟ جی، مجھے یہ جان کر بڑی حیرانی ہوئی کہ اس کی حد صرف خوراک پر منحصر ہے۔ جی ہاں، یہ بات دلچسپ ہے۔ ایٹمی ری ایکٹر تو پوری آبدوز کی آپریشنل لائف کے لیے توانائی دے سکتا ہے۔ اور ہوا، پانی؟ ہوا اور پانی بھی اندر ہی وہیں ریسائیکل ہوتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں۔ اچھا۔ تو ٹیکنالوجی نے یہ مسئلے تو حل کر دیے ہیں۔ اب صرف ایک ہی چیز ہے جو واپسی پر مجبور کرتی ہے، وہ ہے کھانا۔ مطلب جب تک کھانا ہے آبدوز نیچے رہ سکتی؟ بالکل، جب تک کھانے پینے کا سامان ہے مشن جاری رہ سکتا ہے۔ سطح پر آنے کی ضرورت نہیں۔ تو کھانا ہی اصل فیول ہے عملے کے لیے، ایک طرح سے۔ جی ہاں۔ اچھا، اب ذرا روزمرہ کی زندگی پر آتے ہیں۔ وہاں رہائش کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں، دن تو 8 گھنٹے کی 3 شفٹوں میں بٹا ہوتا ہے۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی، 8 گھنٹے آپ کا ذاتی وقت، اور 8 گھنٹے نیند۔ لیکن جگہ تو بہت ہی کم ہوتی ہوگی۔ سونے کے بنگ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تابوت نما ہوتے ہیں۔ جی بالکل، تنگ، اور پرائیویسی کے نام پر بس ایک پردہ لگا ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی سو رہا ہوتا ہے تو شور مچانا بالکل منع ہے۔ بہت آہستہ بات کرنا، دروازے آہستہ بند کرنا، یہ سب روزمرہ کا حصہ ہے۔ اور جگہ اتنی کم ہے کہ بستر کم پڑ جاتے ہیں۔ ہاٹ بنکنگ کا ذکر ہے۔ جی، ہاٹ بنکنگ مطلب ایک ہی بستر کو مختلف شفٹوں میں الگ الگ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اوہ! آپ جب سونے جاتے ہیں تو بستر اکثر پچھلے بندے کی جسمانی حرارت سے گرم ہوتا ہے۔ یہ تو کافی عجیب تجربہ ہوگا۔ اچھا، اور سہولیات جیسے نہانے دھونے کا کیا انتظام ہے؟ وہ بھی بہت محدود ہیں۔ سوچیں، 100 سے زیادہ لوگ اور صرف 2 شاورز۔ صرف 2؟ جی، اور نہانے کا وقت بھی صرف 3 منٹ ملتا ہے۔ 3 منٹ؟ ہاں، اور کپڑے دھونے کے لیے بھی بس ایک ہی جگہ، ایک مشین۔ تو صاف کپڑے پہننا بھی وہاں ایک لگژری ہے۔ واہ! اور ٹوائلٹس کا بھی کوئی خاص سسٹم ہوگا؟ جی، فضلہ ایک ٹینک میں جمع ہوتا ہے جسے پھر بعد میں بڑی احتیاط سے خارج کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ ان سب مشکلات کے باوجود عملے کا حوصلہ بلند رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں جیسا آپ نے پہلے اشارہ کیا، خوراک کا بڑا کردار ہے۔ بہت اہم۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ انجن روم کے بعد آبدوز میں سب سے زیادہ جگہ کچن کو دی جاتی ہے۔ واقعی؟
کچن کو اتنی جگہ؟ جی ہاں، کیونکہ اچھا کھانا، مختلف قسم کا کھانا، یہ عملے کا مورال بلند رکھنے کے لیے بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو پہلے کچھ ہفتے تازہ کھانا ملتا ہے، پھل، سبزیاں وغیرہ؟ جی، شروع میں تازہ خوراک ہوتی ہے، گوشت، سبزیاں، پھل، پھر آہستہ آہستہ ڈبے والے کھانے اور خشک چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کھانا صرف جسمانی ضرورت نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان مشکل یکساں حالات میں کھانا دن کا ایک اہم واقعہ بن جاتا ہے، ایک ایسی چیز جس کا انتظار ہوتا ہے۔ ایک معمول، ایک تسلی کا احساس دلاتا ہوگا۔ بالکل، نفسیاتی طور پر یہ بہت اہم ہے۔ ایک اور بڑا چیلنج تنہائی ہے۔ جی، آپ نے ذکر کیا تھا باہر کی دنیا سے رابطہ نہیں ہوتا، انٹرنیٹ تو بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں، رابطہ بہت ہی محدود رکھا جاتا ہے، کیونکہ آبدوز کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اس کی خاموشی، اس کا چھپا رہنا۔ صحیح۔ ذرا سی آواز بھی دشمن کے سنار پر پکڑی جا سکتی ہے۔ اس لیے خاموشی اولین ترجیح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عملہ اپنے گھر والوں سے، خاندان سے ہفتوں مہینوں بات نہیں کر پاتا۔ جی ہاں، کئی ہفتے، بعض اوقات مہینے گزر جاتے ہیں بغیر کسی رابطے کے۔ یہ تو بہت مشکل ہوگا۔ بہت مشکل ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ اس بیرونی تنہائی کی وجہ سے عملے کے آپس میں بہت گہرے رشتے بن جاتے ہیں۔ اچھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے خاندان جیسے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مشترکہ مشکلات لوگوں کو قریب لے آتی ہیں۔ بالکل، وہ ایک ایسی کمیونٹی بن جاتے ہیں جو شاید باہر کی دنیا میں ممکن نہ ہو۔ اور ان کی اپنی ایک الگ ثقافت بھی بن جاتی ہوگی، کچھ اپنے اصول۔ جی، کچھ نالکے اصول ہوتے ہیں، جیسے متنازع موضوعات پر بات نہیں کرنی، خاص طور پر سیاست وغیرہ پر، تاکہ ماحول خراب نہ ہو۔ ڈسپلن تو فوجی ہوتا ہی ہوگا، لیکن کچھ نرمی بھی ہوتی ہے، جیسے شیو کرنے میں۔ جی، لمبے مشن پر روزانہ شیو کرنا لازمی نہیں رہتا، تھوڑی بہت رعایت مل جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسی دنیا بناتی ہیں جو بہت مشکل بھی ہے، ڈسپلن والی بھی، لیکن وہاں انسانی تعلقات بہت مضبوط ہیں۔ ناقابل یقین حد تک مضبوط۔ یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں بالکل چھپ کر اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں، آبدوز کی زندگی مطلب محدود جگہ، باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹ جانا، شدید نفسیاتی دباؤ اور سہولیات کی کمی۔ جی، لیکن دوسری طرف یہ انسانی ہمت کی، ٹیم ورک کی اور مشکل حالات میں بننے والے گہرے انسانی رشتوں کی بھی ایک مثال ہے۔ بالکل، یہ ایک چھپی ہوئی، بہت مطالباتی اور بہت اہم دنیا ہے جو خاموشی سے اپنا کام کرتی ہے۔ آخر میں بس یہی سوچ ذہن میں آتی ہے کہ یہ لوگ جو ہفتوں مہینوں بغیر تازہ ہوا، بغیر دھوپ کے ایک بند ڈبے میں گزار دیتے ہیں، یہ ہمیں انسانی برداشت کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں؟ باہمی انحصار کتنا ضروری ہے، اور کیسے انتہائی مشکل حالات میں بھی ایک کمیونٹی بنائی جا سکتی ہے، اس بارے میں کیا سبق ملتا ہے؟